السلام علیکم دوستو، کیا حال ہے؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج آپ کے سامنے میں ایک چھوٹا سا واقعہ بیان کرنے جا رہا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ ایک کتاب ہے جس کا نام تفسیر ابن کثیر ہے، جس میں ایک شخص اپنے بارے میں بیان کرتا ہے کہ وہ اپنے بارے میں بتاتا ہے کہ وہ اس کے پاس ایک خچر سا یعنی گھوڑا تھا، جس سے وہ لوگوں کو سوار کرتا تھا اور دمشق سے آگے پیچھے جگہوں پر لے کر جاتا اور ان سے کرایہ وصول کرتا تھا۔ کہتا ہے کہ ایک دن ایک شخص آیا میرے پاس، اس نے مجھ سے میرا خچر کرائے پہ لیا اور میں اس کو لے کر چل پڑا۔ راستے میں جا رہے تھے، راستے میں آگے دو موڑ تھے۔ کہتا ہے کہ وہ شخص کہتا ہے کہ اس راستے پر چڑھو۔ دوسرا راستہ وہ تھا جس کو میں جانتا تھا، جس سے میں اس راستے سے گزر میرا ہوتا رہتا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ اس راستے پہ میں نہیں جا سکتا، کیوں میں اس کو جانتا ہی نہیں، میں اس کے بارے میں نہیں جانتا۔ اس نے کہا میں جانتا ہوں، تم میرے ساتھ چلو، میں نے تمہاری سواری کا کرایہ دیا ہوا ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ چل پڑے، راستے میں آگے گئے تو وہ کہتا ہے کہ راستہ آگے ختم ہو گیا۔ میں نے دیکھا کہ ہم جنگل بیابان میں آ گئے ہیں۔ یہاں پر میں نے دیکھا کہ لاشیں پڑی ہوئی ہیں۔ وہ کہتا ہے میں گھبرا گیا۔ جب گھبرا گیا تو وہ کہتا ہے کہ وہ شخص نے کہا کہ یہ لگام گھوڑے کی پکڑو۔ وہ نیچے اتر گیا اور کہنے لگا مجھ سے کہ جو کچھ بھی ہے تیرے پاس نکال دے اور میں تجھے قتل کر دوں گا۔ اس نے وہ خنجر لیا اور میرے پاس سے، اور اس نے مجھے قتل کرنے کے لیے ارادہ بنا لیا۔ میں نے کہا کہ میرے پاس جو کچھ مال ہے وہ تم لے لو، مجھے جانے دو۔ میں ان سے منتیں مساجی کرنے لگا، بہرحال اس نے میری کچھ بھی نہ سنی، وہ مجھے مارنے کے لیے تیار ہو گیا۔ جب میں نے یہ دیکھا کہ اب میری جان بچنے والی نہیں ہے، میں مرنے کے بالکل قریب ہوں، پر کہتا ہے کہ میں نے اپنی طرح سے پوری اس کی منتیں سماجت کی کہ شاید یہ مجھ پر ترس کر جائے، مجھے چھوڑ دے، پر وہ کہتا ہے کہ اس نے میری کچھ بات میں نہ مانی۔ آخر کر وہ کہتا ہے کہ میں نے کہا کہ مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے کا ٹائم دو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، جلدی سے پڑھو۔ کہتا ہے کہ میں جب نماز کے لیے کھڑا ہوا تو میرے اتنا دہشت، اتنا خوف تھا کہ میری زبان سے ایک حرف بھی نماز کا نہیں نکل رہا تھا۔ میں نے اللہ اکبر کے ہاتھ باندھ لیے، پر میری زبان سے کچھ کلمات نہیں نکل رہے تھے۔ کہتا ہے کہ میں نے بہت کوشش کی، آخر کار میری زبان سے کچھ الفاظ نکلے جس کا ترجمہ میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ اللہ ہی ہے جو بے قرار کی بے قراری کے وقت دعا کو سنتا ہے اور دعا قبول کرتا ہے، بے کسی سختی اور مصیبت کو دور کرتا ہے۔ کہتا ہے کہ یہ کلمات صرف میری زبان سے نکلے۔ جب یہ میری زبان سے نکلے تو میری آنکھوں سے آنسو جاری تھے، اتنا خوف تھا موت کا۔ دیکھتا ہوں کہ ایک شخص گھوڑے پر سوار ہے، بہت ہی تیزی سے میری طرف آ رہا ہے۔ اس کے ہاتھ میں ایک نیزہ ہے، وہ میرے قریب آتا ہے، وہ شخص تھا اس کے پیٹ میں گھسا دیتا ہے اور جس کے سینے سے آر پار نیزہ ہو جاتا ہے اور وہیں پر تڑپ کے مر جاتا ہے۔ کہتا ہے کہ میں نے اس شخص کے پاؤں پکڑ لیے جو گھوڑے پر، اس نے واپس جانے کا ارادہ کیا، وہ واپس جا رہا تھا۔ میں نے اس کے پاؤں پکڑے، میں نے اسے کہا کہ اے اللہ کے بندے تو کون ہے؟ اس نے کہا جس سے تو نے دعا کی تھی نا، میں اسی کی طرف سے بھیجا ہوا ہوں۔ اور وہ کہتا ہے کہ وہ چلا گیا، میں نے اس کا شکریہ ادا کہ وہ چلا گیا، اور میں نے اپنا خنجر لیا اور مال لیا، واپس گھر آ گیا۔ اور کہتا ہے کہ میں نے اس دن سے کبھی کسی سے نہیں مانگا، صرف اپنے رب سے مانگا ہے۔ دعا کرتا ہوں تو اسی سے کرتا ہوں۔ اور میرا یہ واقعہ آپ کے سامنے بیان کرنے کا مقصد یہی ہے کہ جب ہمیں سخت مصیبت آتی ہے تو ہم درباروں پہ جاتے ہیں، کبھی اس سے مدد مانگتے ہیں، کبھی کسی سے، ہم رب کو بھول گئے ہیں۔ جب بھی مصیبت آئے اپنے رب کے سامنے 2 رکعت نماز نیتو، تمہاری وہ سنے گا، تمہاری غیبی مدد وہ کرے گا۔ اگر تمہارے اندر ایمان تازہ ہے، اگر تم نیت سے مانگ رہے ہو، دعا مانگو اس رب سے جو رحمان ہے، رحیم ہے، جس نے یہ دنیا پیدا کی ہے اپنی عبادت کے لیے، اور یہ ہمارے پاس ٹائم ہے ابھی کہ ہم اس سے مانگیں، اس کی عبادت کریں۔
پر ہم اس چیز کو بھولتے جا رہے ہیں. میں نے ہر ویڈیو میں یہی کہتا ہوں کہ ہم اپنے رب سے دور ہوتے جا رہے ہیں. وجہ کیا ہے؟ ہم غیروں کے سامنے ہاتھ پھیلا لیتے ہیں، بہرحال اپنے رب کے سامنے ہاتھ پھیلانے پہ ہمیں شرم محسوس کرتے ہیں. رب کہتا ہے کہ تو میرے پاس آ، میں تجھے دوں گا، جو مانگنا ہے تو مجھ سے مانگ. ایک حدیث میں بھی آیا ہوا ہے کہ اگر تمہارے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو وہ بھی اپنے رب سے مانگو، یہاں تک کہا گیا ہے. اور ہمیں جب بھی مصیبت پڑتی ہے ہم آگے پیچھے لوگوں کے سامنے درباروں پہ جاتے ہیں کہ ہماری یہ منت پوری کر دے، ہمیں ہماری یہ مراد پوری کر دے، پر ہم اپنے رب کے سامنے کبھی بھی نہیں جاتے. جب بھی ہمیں مصیبت آئے نماز نیچتے اور رب سے دعا مانگے. ایک حدیث میں ہے کہ جو شخص دعا نہیں مانگتا رب اس سے غصہ آتا ہے. دعا کی میں نے آپ کو پہلے بھی ایک ویڈیو ہے اس میں نے آپ کو بتایا کہ دعا کی بھی شرائط ہیں. رب نے کہا ہے کہ جو شخص دعا مجھ سے کرتا ہے میں اس کو 3 چیزیں دیتا ہوں. نمبر 1، جہاں تو وہ دعا اسی وقت اس کی قبول ہو جاتی ہے، جو جس چیز کی وہ دعا مانگتا ہے اس ٹائم اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے. اگر وہ دعا قبول نہ ہو تو اس شخص سے وہ کسی قسم کی بلا جو اسے مصیبت آنے والی ہوتی ہے وہ ٹال جاتی ہے. نمبر 3 پہ آتا ہے کہ اگر اس کی شخص کی دعا قبول نہیں تو اس دعا کو وہ ذخیرہ کر لیا جاتا ہے، قیامت والے دن اس دعا کا اجر دیا جاتا ہے. دنیا میں مانگی ہوئی کوئی دعا بھی اضائع نہیں جاتی. 3 چیزیں ہیں جن میں وہ تبدیل ہو جاتی ہے. جہاں تو وہی دعا اس کو جو چیز کے لیے مانگی جاتی ہے وہ اس کو دی جاتی ہے. اگر وہی چیز اس کو نہیں دی جاتی تو اس سے کوئی برائی جو اس کے اوپر آنے والی ہوتی ہے اس کو ہٹا دیا جاتا ہے. جس کو کہا جاتا ہے صدقہ دیا جاتا ہے تو برائی ہٹ جاتی ہے، کوئی بھی جو اس کے اوپر آنے والی مصیبت ہوتی ہے وہ ہٹ جاتی ہے. جہاں پھر تیسری چیز میں نے بتائی ہے کہ اس دعا کو ذخیرہ کر لیا جاتا ہے، قیامت والے دن اس چیز کا اس شخص کو اجر ملے گا، اس دعا کا اس کو ثواب ملے گا. میرے دوستو، میری آپ سے گزارش یہی ہے کہ اپنے رب کے سامنے خود کو پیش کر دو. یہ دنیا عارضی ہے، مرنا ہے ایک دن. آپ کو کوئی یقین ہے کہ آپ کو اگلے سانس آنا ہے کہ نہیں آنا؟ قیامت والے دن سے ڈریں جس دن اپنے رب کے سامنے ہم لوگوں نے حاضر ہونا ہے. اس دن کیا حال ہوگا؟ ہر انسان کو اپنی اپنی پڑی ہوگی. نہ اولاد باپ کی ہوگی، نہ باپ اولاد کا، نہ ہسبینڈ وائف کا، نہ وائف ہسبینڈ کی، نہ ماں باپ کسی کا، کچھ بھی نہیں ہوگا. ہر ایک کو اپنی اپنی ہوگی. ایک نیکی کوئی کسی کو نہیں دے گا، ایک نیکی کوئی کسی کو نہیں دے گا. اس دن ہر ایک یہی چاہے گا کہ آج میرے ساتھ کیا ہونا ہے، اور یہی کہیں گے کاش کہ ہم لوگوں نے دنیا میں بھلائی کی ہوتی، نیک کام کیے ہوتے. اور آج یہ ہمارے پاس ٹائم ہے، ہمارے پاس ابھی وقت ہے کہ ہم اس دنیا کو عارضی سمجھیں. اور یہ رنگ برنگی یہ دنیا جو ہمیں نظر آ رہی ہے یہ کچھ بھی نہیں. اصل زندگی تو وہ آخرت قیامت کے بعد سٹارٹ ہونی ہے، نہ ختم ہونے والی، جس میں ہر طرح کی رہائش و آرام ہیں. آج کے لیے اتنا ہی. خدا حافظ.